السلام علیکم۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک ویسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ ایک اہم مسئلہ لے کر کسی پریشانی میں مبتلا تھے اور اس پریشانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ پریشانی کیا تھی؟ دنیا کا کوئی مسئلہ اور دنیا کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دنیا کے مسائل سے اور دنیا کی مشکلات سے اور دنیا کے مصائب سے وہ کبھی گھبرایا ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا کی پریشانیوں سے ان کے حوصلے کبھی پست ہی نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ سارے کے سارے مسئلے عارضی ہیں۔ دنیا کے مسائل اور دنیا کی جو مصیبتیں اور تنگیاں اور تنگ دستیاں، غربتیں، فقر و فاقہ، یہ سب وقتی اور عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں آخرت کی فکر تھی، ہم وقت آخرت کا سوچتے رہتے تھے، آخرت کے حالات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے تھے جب تذکرہ سنتے تھے۔ آخرت کا تذکرہ، مرنے کا تذکرہ، مرنے کے بعد کے حالات سنتے تو نڈھال ہو جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں
آخرت کے حالات کی ایک جھلک پیش کی، وہ بھی اس انداز میں۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے، اگر تمہیں اس چیز کا ادراک ہو جائے جس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، جس چیز کا مجھے علم ہے، اگر اس چیز کا علم تمہیں بھی ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تمہارے کہہ ختم ہو جائے، تم مستقل رونے لگ جاؤ۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، تم اپنے بستروں کی لذتیں بھول جاؤ۔ وَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، تم محلات، مارکیٹیں اور بازار، ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر تم جنگلوں کو نکل جاؤ۔ وَتَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم ہر وقت روتے رہو بس۔ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے، مرتے وقت کیا حالات پیش آنے ہیں، کیا مرنے کے بعد کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا عذابات ہیں، کیا سوالات ہیں، اور ان سوالات کے کیا جوابات ہیں، اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہونا ہے، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہنستے نہیں تھے، کوئی ایک دو دفعہ آپ کو صحابہ کرام نے کھل کے ہنستا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی، یہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا، ورنہ آپ ہنسا نہیں کرتے تھے، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پوچھ لیا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول آپ ہنستے کیوں نہیں، آپ زیادہ خوش و خرم کیوں نہیں رہتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیف انعم، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، کیف انعم، میں کیسے خوشحال رہ سکتا ہوں؟ میں نے ملک السور کو دیکھا ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ نے سور پھونکنے پہ لگا رکھی ہے، میں اس کی کیفیت دیکھ کے آیا ہوں۔ معراج کی رات میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بالکل پوزیشن سنبھالے ہوئے بیٹھا ہے، بالکل پوزیشن سنبھالے ہوئے تیار بیٹھا ہے۔ اس نے سور کو اپنے منہ کے قریب کر رکھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ کے عرش کی طرف لگایا ہوا ہے اور پلک نہیں جھپکتا۔ اس قدر مستعد ہے اور اس قدر تیار بیٹھا ہے، اس قدر چکنا اور ہوشیار ہے کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکتا، کہ کہیں اگر میں پلک جھپکوں اس وقت اللہ کا حکم آ جائے کہ سور پھونک دو، کائنات کو ختم کر دینا ہے، تہس نہس کر دینا ہے، دنیا مٹا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے اور میں پلک جھپکنے میں لگا دوں، ملک السور تیار بیٹھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے میں نے وہ حالت دیکھی ہے تو میری ہنسی ختم ہو گئی۔ یہ حالات آپ جانتے تھے، یہ کیفیت آپ جانتے تھے، اس لیے آپ نہیں ہنسا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ایک فرشتے کو دیکھا، بالکل سیریس حالت میں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل کیا بات ہے؟ تمام فرشتوں میں سے ایک یہ جو فرشتہ ہے یہ بڑا سیریس میں نے اس کو دیکھا ہے، کوئی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نہیں، مسکراہٹ تو ہوتی تھی وہ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔
نبی علیہ السلام مسکرایا تو کرتے تھے، لیکن وہ فرشتہ وہ مسکرایا بھی نہیں کبھی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ جبریل نے کہا منذ خلقت، اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ہے۔ آقا فرماتے میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا تھا جا جہنم کو دیکھ کے آ۔ یہ فرشتہ جہنم کو دیکھ کے آیا تھا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس وقت سے اس کی مسکراہٹیں بھی سلب ہو گئی ہیں۔ یہ خائف رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے اس جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ پاکیزہ مخلوقات انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو فرشتہ رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں، قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں۔ پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے اللہ کی نافرمانی، لیکن جہنم کو جب سے دیکھا ہے مسکراتے سلب ہو کہ اللہ نے اگر اس جہنم میں مجھے پھینک دیا، وہ مستغنی ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اس سے کون پوچھ سکتا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ ساری کائنات کو ایک لمحے میں مٹا دے، ویأتی بخلق جدید، اسی لمحے میں نیا جہان بسا دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی عن العالم، تمام جہانوں سے وہ مستغنی ذات ہے۔ رشتہ ہنسا ہی نہیں، مسکراہٹ بھی چھن گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت صحابہ کے سامنے رکھی کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہاری ہنسیاں بند ہیں۔ صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اسی وقت، اور اس صحابہ کی چیخیں سنائی دینے لگے، اتنا اثر ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ انہیں غم لاحق ہو جاتا تھا، ہمارا کیا بنے گا، سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ آخرت کا سنتے تھے، سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ قبر کے عذاب آج سنتے، سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ یہ کیفیت ان کی بن جاتی تھی، ان کو ادراک تھا، یقین کامل تھا، یہ دنیا بالکل عارضی ہے، ایک نیا جہان ہے۔ اس لیے دنیا کی ٹینشن انہیں کوئی مسئلہ نہیں بناتی تھی، آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ اور آخرت کی فکر کی وجہ سے ایک صحابی نے جب یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سنا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی اسی وقت پکار اٹھے، کاش کہ میں درخت ہوتا، یا لیتنی کنت شجرہ، کاش کہ میں درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، اور میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اس لیے آخرت پر ان کی نظریں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ آخرت کے مسائل پوچھتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پوچھا لمن نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کیسے؟ اس امر سے، فکر آخرت کے مسائل اور عذابات سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا بڑا ایک جامع پروگرام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ، امسک علیک لسانک، پہلی بات تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر،
अमसिक अलैका लिसान, तुझे नजात मिल जाएगी। नजात की असास और बुनियाद किस चीज पर है? अपनी जबान के कंट्रोल पर। जबान इंसान के जिस्म का एक लोथड़ा है, वो काबू में कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। करना चाहे उस पर कंट्रोल कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर करना चाहे तो आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को रोक ले। क्या माना है इसका? कि तेरी जबान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में इस्तेमाल ना हो। जब भी ये जबान चले अल्लाह के हुक्म के मातहत इस्तेमाल हो, वो बोले जो अल्लाह पसंद करते, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नापसंद करते हैं, ऐसा बोल और ऐसा जुमला और ऐसी बात जबान पर ना आए। अगर इन जबान शूतर में मुहारे की तरह आजाद हो गई तो फिर ये जबान हलाकत का पेशे खैमा है, तबाही और बर्बादी का पेशे खैमा है, बंदे की बर्बादी और हलाकत का पेशे खैमा है। अगर जबान के इस्तेमाल में इंसान ने एहतियात न बरती, सोच के न बोला, तो तबाही के धाने पे खड़ा है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, इन्नल आबद लयतकल्लमु बिकलिमा, इंसान बाज़ औक़ात गपशप में लगा होता, अपनी जबान से बोल देता है, वहुवा ला यशउर, जबान पे बोल आ गया, हंसी मजाक का है, तनुज का है, मजाक और ठट्ठा का है, बोल दिया, वहुवा ला यशउर, मामूली समझता था, मामूली समझते हुए बोलती, उसे कोई पता नहीं कि मैंने क्या मैं इस बोल की वजह से किस कदर हलाकत में चला गया, उसे कोई पता नहीं, वो तो भूल गया बोल के। युल्की अलैहि सखतहु इला यौमि यल्का, अल्लाह उसके बोल की वजह से इतना नाराज हो जाते हैं कि युल्की अलैहि सखतहु इला यौमि यल्का, क़यामत तक एक बात की वजह से उस पर अपनी लानतें और गज़ब नाज़िल करते रहते। एक बोल, हम कितने बोल जाते हैं, हमारी ज़बानों से कितने जुमले निकल जाते हैं। मजाक में शरीयत का मजाक उड़ा देते हैं, पैगंबर की सुन्नतों का मजाक उड़ा देते हैं, दाढ़ी के मजाक उड़ा दिए जाते हैं। कितनी सुन्नतें हैं जिनको ठट्ठा बना दिया जाता है, मामूली समझते हैं, मसला ही नहीं समझते। ये जबान की बेहतियाती है। आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसाना, तूने अपनी जबान को कंट्रोल में रखना, शरीयत के ताबे इस जबान को इस्तेमाल करना है, नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना। वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हमारी जबान से जो निकलता है उसको फौरन लिखा जा रहा है, महफूज किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, एक एक जुमले को, एक एक बात को लिखा जा रहा है। हमने अपनी डायरी, अपना आमालनामा खुद लिखवा रहे, जो बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है। अक्सर खताया बनी आदम मिन लिसानिही, क़यामत के दिन इंसान जिन गुनाहों की वजह से हलाक होगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, उसमें से ज्यादातर गुनाहों का ताल्लुक उसकी जबान से होगा, ज्यादातर तक। अक्सर खताया बनी आदम मिन लिसानिही, जबान को गलत इस्तेमाल करता, मजाक में, तनज़ में, चुगली में, तानो तशनी में, लान तान में जबान का गलत इस्तेमाल था। लड़ता था, झगड़ता था, गालियां देता था, किसी से झगड़ा हो जाता, गालियां बकना शुरू हो जाती। ना भाई को भाई समझना है, ना दोस्त को दोस्त समझना, ना महल्लेदार को समझना है। जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान गुनाहों में जो है वो धंसा जा रहा है, सिर्फ जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। ये मामूली मसला नहीं है, ये बड़ा आम मसला है। यही वजह है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाब सदीक के घर गए, देखा उनका चेहरा सुर्ख हो चुका है, अपनी जबान को खींच रहे हैं बड़ी सख्ती के साथ, इस कदर खींचा कि चेहरा सुर्ख हो।
عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اے ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ مالا کا یا ابا بکر، کیا کر رہے ہو؟ کہا ان ھذا اوردنی الموارث، عمر تجھے کیا پتا ہے، ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والی چیز یہ زبان ہے، زبان جس کو ہم آج کینچی کی طرح چلاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، خاموشی آتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیسے رہنا چاہیے؟ فلیقل خیرا او لیصمت، اپنی زبان سے اچھی بات بولے، نہیں اچھی آتی تو پھر خاموش رہے، خاموش رہے۔ من صامت فقد نجا، جو خاموش رہا، جس نے خاموشی کو اپنا لیا وہ نجات پا گیا، جس نے خاموشی کے وتیرے کو اپنا لیا نجات پا گیا۔ بندوں کے گناہوں کی سب سے زیادہ تعداد زبان کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت اس کا تذکرہ ہوا، عبادت گزار تھی، قوامہ، شب زندہ دار تھی، نمازی تھی، صوامہ، نفلی روزے رکھنے والی تھی، ڈھیروں صدقات و خیرات کرتی تھی۔ اس کی شب زندہ داری کی تذکرہ، اس کے روزوں کا تذکرہ، صدقات و خیرات کا تذکرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اس کی زبان کے بارے میں بتاؤ، اس کی زبان کیسی تھی، اس کے ہمسائے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی کہ سر جھک گئے، فرمانے لگے انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی، اس کے ہمسائے تنگ تھے، ان کی زندگی اجیرن تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا داخلت النار، یہ عبادت گزار، شب زندہ دار، صدقات و خیرات کرنے والی، نفلی روزے رکھنے والی، یہ جہنم میں چلے گی، یہ جہنمی عورت ہے، اس کی عبادات اس کو نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس کی زبان میں اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، اس نے زبان کو چلانے میں بے احتیاطی برتی تھی، ہلاک ہو گئی۔ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، فوت ہوئی، آپ نے پوچھا اس کی عبادات کیسی تھی، صحابہ خاموش ہو، کیا مطلب؟ وہ زیادہ عبادتیں نہیں کرتی تھی، صرف فرضی اس کی عبادات تھی، فرضی نماز پڑھتی تھی، تہجدیں، اشراق، نفل و نوافل، خلاص کچھ بھی نہیں تھی، صرف زکوٰۃ دیتی تھی، نفلی صدقہ کوئی نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی، نفلی روزے کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کی عبادات کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، سر جھکے ہوئے۔ اللہ کے رسول تھوڑی عبادت کرتے تھے، فرضی کام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کے بارے میں بتاؤ، زبان کیسی تھی، ہمسائے کیسے تھے؟ کہ اللہ کے رسول اس کے ہمسائے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی زبان سے کوئی اس کا ہمسایہ تنگ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ہیا داخلت الجنہ، یہ عورت جنت کے محلات کی مالک بن گئی۔ اس کی قلت عبادات، تھوڑی سمجھ رہے تھے عبادتیں، لیکن فرمایا وہ جنت کے محلات کی مالک بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ زبان ہے، امسک علیک لسانک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میرا کوئی امتی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کرے گا، ان کو میری شریعت کے تابع استعمال کرے گا، دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں صادق وحی، ناطق وحی، ازمن لہ الجنہ، میں محمد اس کو جنت کی سند دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، مجھے دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو۔ اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، غلط نہیں استعمال کرو گے۔ وما بین رجلیہ،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا آسان مسئلہ ہے، انسان اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اس پر تو اس کی اپنی حکومت ہے، اپنا اختیار ہے، کر سکتا ہے۔ جنت اس بالکل آسان ہے۔ جنت آپ نے فرمایا تمہارے تسمے سے بھی قریب ہے تمہارے لیے جنت، تم لے سکتے ہو۔ اپنی زبان کی گارنٹی کی ضمانت دے دو، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، گالی نہیں دو گے، تان و تشنیع نہیں کرو گے، لان تان نہیں کرو گے، تمہیں جنت کی ضمانت کی گارنٹی مل رہی ہے، صرف زبان کی حفاظت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کو محسوس ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی۔ بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا چلو یہ خطبہ عورتوں کو بھی دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مجمع میں آئے، آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو، صدقہ کرو، انی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے، مرد کم تھے تم زیادہ تھے، صدقہ کرو۔ ایک خاتون اٹھی، لما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہنم میں ہماری تعداد کیوں زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر وتکسرن اللعن، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، خامدوں سے جھگڑتی ہو، تمہاری زبان بڑی چلتی ہے، لعن طعن کرتی ہو، تمہاری زبان کا احتیاط سے۔ یہ معمولی مسئلہ سمجھ کے ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ اگر ہم اپنی عبادات کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پلے باندھ کر امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں، حسن اخلاق کے مالک بن جائیں، اچھا بولیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا بولیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا بولیں۔ کتنے بدبخت ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دے دیتے ہیں، ماں باپ کو اپنی زبان سے ستاتے ہیں، جن کو قرآن نے کہا اف بھی نہیں کہنا۔ بیوی بچے تانگ ہیں، بہن بھائی تانگ ہیں اس کی زبان سے۔ مسلمان کی یہ نشانی تو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، عام مسئلہ ہے امسک علیک لسانک، یہ پہلی بات ہے، نجات کی کنجی ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کرنا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں بیٹھا رہنا۔ ہمیں تو صرف کورونا نے ڈرایا ہے نا، ورنہ ہم تو آوارہ تھے، ہم تو چوکوں اور چوراہوں میں مجلسیں لگانے والے تھے، پارکوں کی سیریں کرتے تھے، اپنی خواتین کو لے کر پارکوں اور بازاروں کی زینتیں بنتے تھے۔ یہ تو کورونا نے ڈرا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے ایمان کے بچاؤ اور ایمان کی حفاظت کی جو کنجی اور اساس بتائی تھی، وہ یہ تھی وَيَسَاكَ بَيْتُكَ، فضول گھر سے باہر نہیں نکلنا، مزدوری کے لیے نکلو، محنت کے لیے نکلو، دفتر جانا ہے، دکان جانا ہے، فضول کام کر کے آئے ہو، گھر میں رہو۔ کیوں؟ بیر فتنے۔ کوئی چوک، کوئی چوراہا ایسا نہیں ہوتا جہاں ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جو پاکیزہ دور تھا۔ اس وقت بے راہ روی نہیں تھی، اور ڈنگروں اور جانوروں کی طرح، بھینسوں کی طرح عورتیں بازاروں میں نہیں پھرتی تھی۔ نکل کے دیکھتے ہو بازاروں میں خواتین ایسے پھرتی ہیں جیسے ان سب کے بندے مر چکے ہیں، ان کے جنازے نکل گئے۔ بازاروں کی زینتیں شاپنگ کے لیے بس ان کو رکھا ہوا ہے۔ عورت کا کیا کام ہے؟ کرنا فی بیوتکن، اسلام نے ان کو کہا تھا تم نے گھر میں بیٹھنا ہے، وہ بازاروں کی زینت بن کے۔ مرد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ضرورت کی چیزیں خریدنی تھی، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوسیت چھا گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت عورتیں باہر نہیں نکلتی تھی، مجبوراً نکلتی تھی، وہ بھی با پردہ ہو کر نکلتی تھی۔
اپنے سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں کو ڈھانپ کر نکلتی تھی. پاؤں سے نیچے ایک بلشت چادر ان کی زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی تھی. اس طرح باپردہ تھی, ڈھیلا ڈھالا لباس اور چادریں ہوتی تھی. آج الامان والا حدیث, آج جو حالت بن چکی ہے ہمارے معاشرے کی, تو آج تو بالاولا بحر ایمان کا خطرہ ہے. جب آپ باہر نکلیں گے فضول چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں ویسے ہی آئیں گے چکر لگانے, ایمان لٹ جائے گا. کیوں؟ کوئی جگہ نہیں, کوئی چوک نہیں, کوئی گلی نہیں, کوئی محلہ نہیں جہاں ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو, جہاں ایمان کا ڈاکو نہیں ہے, جہاں ایمان کا لٹیرے نہیں بیٹھے, نہیں گھوم رہے, کوئی ایسی جگہ. اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, یسا کا بیت, اپنے گھر بیٹھے. والمسجد بیت کل تقی, ہر متقی پرہیزگار کا گھر مسجد ہے, وہ مسجد میں بیٹھے. اپنے گھر میں وقت دے بیوی بچوں کو, وقت زیادہ ہے مسجد میں وقت, مسجد میں بیٹھے. یہاں ایمان کا بچاؤ ہے یا گھر میں ایمان کا بچاؤ؟ فضول باہر نکلے گا تو ایمان لٹ جائے گا. یہ ایمان کے نجات کی اساس ہے اس کے اندر. اب گھر کیسے بیٹھنا؟ ہم گھر تو اب بیٹھے ہیں نا, ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کر دیا گھر میں رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا, پابندی لگا دی. گھر میں کیسے بیٹھنا ہے؟ 3-4 مہینے گھر میں بیٹھے, کیسے بیٹھے؟ ہم نے گھر میں وہ کیا ہے الامان والا فلمیں, ڈرامے اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھا گیا ہے الامان والا. گھر میں بیٹھنا تھا تو کیسے بیٹھنا تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ پہلی کہ زبان کی حفاظت کرنی, دوسری گھر میں بیٹھنا, تیسری کیا؟ وب کی اللہ خطیئتی, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ روتے رہنا ہے. کیا مطلب ہے؟ گھر میں بیٹھنا ہے تو گناہوں پہ رونے ہیں, اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے, استغفار کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور تاکہ اللہ سے معافی مانگے. گھر میں تو اس لیے بیٹھنا تھا, اپنے گناہوں پہ رونا تھا, اپنے گناہوں کو یاد کرنا تھا, استغفار کرنا تھا, قرآن کی تلاوت کرنی تھی, سیرت پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا تھا. ہم نے گھر میں بھی فیس بک بھی چلائی ہے, بس گھر میں بھی یوٹیوب بھی چلاتے رہے. یہ ایسے ایمان کا بچاؤ نہیں ہوتا. گھر میں بیٹھنا ہے تو کیسے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کے دیکھیں, 7 قسم کے لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گی. یوم لا ظل الا ظلہ, اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں, کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, کوئی جھونپڑی نہیں ہوگی, کوئی درخت نہیں ہوگا. سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان کا ہاتھ سورج کے قریب پہنچ جائے گا. اس کی حدت اور شدت اور اس کی گرمی اور اس کی تپش کا کون تصور کر سکتا ہے؟ آج ہزاروں میل دور ہے اور اس کی تپش ہم دیکھ رہے ہیں. 12 بجے کو باہر نکلنے کی جرت نہیں کرتا, 5 منٹ باہر نکلے اسے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس وقت سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کا ہاتھ اس تک پہنچے گا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سایہ دے گے. جسم پہ پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہوگا, بے لباس ہوں گے, سب بے لباس ہوں گے, سب بے. سید عائشہ پکار اٹھی, اللہ کے رسول مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی. کہاں؟ اللہ کے رسول عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گی. آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا سنگین ہوگا, کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی شرمگاہ کو دیکھے, سب پریشان ہوں گے. سورج قریب ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ بلا بلا کے اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اللہم اجعلنا, یا اللہ ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ عطا کر. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گے. ان 7 میں سے ایک گروہ جس کا اس موضوع سے تعلق ہے, رجل ذکر اللہ خالی, ایک گروہ ہوگا جو خلوت میں بیٹھتا تھا, تنہائی میں بیٹھتا تھا, گھر کا کونا ڈھونڈتا تھا, کونا, بند کمرے میں چلا
ذکر اللہ خالیہ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کرتا تھا۔ ذکر اللہ خالیہ ففازت، اتنا یاد کرتا اپنے گناہوں کو اور اللہ کے عذابوں کو کہ رو پڑتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ فرمایا جو ایسے زندگی بسر کرتے تھے، خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو اتنا یاد کرتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کو لے کے آؤ، آج میں نے ان کو اپنے سائے میں جگہ دے دی۔ وہ میرے خوف سے رویا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، آج میں نے ان کو جگہ دی۔ اتقاء میں بیٹھنے والے ان کو خلوت حاصل ہے، بہت رو سکتے ہیں۔ جو اتقاء نہیں بیٹھے، ہم بھی خلوت و تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں وہ جہنم کا دیدار بھی نہیں کریں گی، جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم کا دیدار بھی نہیں کریں گی، جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی بھی نہیں۔ عین، ایک وہ آنکھ حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اسلام اور توحید کے دفاع اور تحفظ میں پہرا دینے کے لیے جاگ رہی ہے، یہ ایسی آنکھ ہے یہ جہنم کا دیدار بھی نہیں کرے گی۔ وعین، دوسری وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں، یہ ایسی آنکھ ہے وہ جہنم کا دیدار بھی نہیں کرے۔ ہم روئے اپنے گناہوں پہ۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اس مقام کا کبھی ترجمہ پڑھنا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اس قرآن کو پڑھ کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، قرآن کہہ رہے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ تم قرآن سن کے بھی ہنستے ہو، قرآن سن کے بھی تمہارے کہہ کے ختم نہیں ہوتے، قرآن سن کے بھی تم پر ہیبت طاری نہیں ہوتی، اللہ کا خوف طاری نہیں ہوتا۔ تضحکون، تم ہنستے ہو، ولا تبکون، تم روتے نہیں۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی، صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے رونے کی آواز سنی کہ ان کے رونے کی آواز آ رہی، فبکا ببکائہم، اللہ کے پیغمبر بھی رو پڑے ان کے رونے کو سن کر کہ قرآن نے ہمیں رونے کا حکم دیا کہ ہم بھی رویا کریں، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے ہمیں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ تو اللہ اور نبی علیہ السلام بھی رونے لگے، جبریل امین آ گئے، فرمایا آقا ان کو خوشخبری دے دے، اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دے، اصحاب صفا کو خوشخبری دے دے، لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف پہ رو پڑتا۔ لیکن افسوس کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے دل سخت ہو چکے، ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، اور پتھر بھی روتے ہیں، پتھر بھی روتے ہیں۔ کچھ ایسے پتھر ہیں وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ اتنا روتے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے پتھر ہیں یہبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ پتھر بھی روتے ہیں، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، نے ہم پر قرآن اتارا ہے، ہمیں مخاطب بنایا ہے کہ ہم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ہمارے دل دہلتے نہیں ہیں، نرم نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، من خشیت اللہ، تم دیکھتے ان پہاڑوں کو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ قرآن کے وہ مکلف بنتے تھے۔ آج
ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے